ہے، ہمارے موبائل میں پب جی کھیلا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں ٹک ٹاک کھیلا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں گیم کھیلی جاتی ہے، ہمارے موبائل میں پیٹھ پیچھے برائی ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں کسی پر تہمت لگائی جاتی ہے، ہمارے موبائل میں کسی پر الزام لگایا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں افواہ پھیلائی جاتی ہے، ہمارے موبائل میں، بلکہ میرے پیاروں ہمارے گھروں میں طلاق ہوتی ہے نا، اس کی وجہ موبائل۔ ایک جوان لڑکا کھڑا ہوتا ہے، ماں کے چہرے پہ تماچا مارتا ہے، ماں کی آواز کے اوپر آواز اٹھاتا ہے، بولو اس کی وجہ موبائل ہے۔ ارے بوڑھا باپ بیچارہ دروازے دروازے بھٹکتا ہے، کوئی بیٹا رکھنے کو تیار نہیں ہے، باپ کو دھکا مار کے نکالا جاتا ہے، یہ ہمارے مسلمان میں ہوتا ہے، بولو اس کی وجہ موبائل ہے۔ میرے دوستوں ماں کی ناقدری ہوئی موبائل کی وجہ سے، باپ دھتکارا گیا موبائل کی وجہ سے۔ بلکہ میرے پیاروں اگر میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، جوان جوان لڑکیوں کو آدھا کپڑا پہنی ہوئی نچایا جاتا ہے، پیچھے گانا بجایا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے، بولو ہمارے، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا جو لڑکی ہمارے موبائل میں ہم لوگ دیکھتے ہیں آدھا کپڑا پہنی ناچ رہی ہے اور ہم کو بہت اچھا لگتا ہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ رامکا پور والوں اگر یہ ہم کام کرتے ہیں، وہ لڑکی نہ ہوتی ہماری بیٹی ہوتی تو کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں ہماری بیٹی ہوتی تو؟ یہاں تو کیا کرے گا معلوم ہے، یوں دیکھے گا مولانا جمال صاحب، یوں دیکھے گا مولانا جلال صاحب، یوں دیکھے گا اور دیکھنے کے بعد 12-15 منٹ تک دیکھے گا، اس کے بعد اپنے دوست کو فون کرے گا، ہلو آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، وہ کہے گا ہاں آواز آ رہی ہے، میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی ہے تیرے کو بھیجوں، وہ کہے گا بھیج، یوں بٹن دبایا وہ کلپ اس کے اوپر گئی، 15 منٹ اس نالائق نے دیکھا اور اس کے بعد پھر فون کر کے کہے گا بہت اچھا بھیجا، ایسا کچھ اور آوے تو بھیج دیتا۔ میرے کو اب یہ بتاؤ کہ اگر ہماری بیٹی ہوتی تو بھیجتے فون کر کے میری بیٹی بھیجوں؟ ارے بولو نا، کوئی رامکا پور والا کہتا کہ میری بیٹی کو بھیجوں؟ ارے ہماری بہن ہوتی، ہماری بیوی ہوتی، ہماری ماں ہوتی، ہمارے گھر کی عزت ہماری بہو ہوتی، اللہ کی قسم کون رامکا پور والا ہے جو کہتا ہے میری بیٹی کو ناچتا بھیجوں، میری بہو کو ناچتا ہوا بھیجوں، میری بیوی کو ناچتا ہوا بھیجوں؟ تو میرے دوستوں جس لڑکی کو بھیج رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا، اس کا بھی تو کوئی بھائی ہوگا نا۔ قیامت میں کوئی بھی مذہب والا ہوگا ہمارے نبی کے پاس آ کر کہے گا یہ آپ کا امتی ہے جس نے میری بیٹی کو بدنام کیا تھا، تو رامکا پور والوں قیامت میں اپنا جواب دیں گے یا اس لڑکی کا بھی جواب دینا باقی؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کہا نا اللہ سے ہم کو ڈر لگتا، یہ کائے کا ڈر ہے اللہ سے؟ میرے کو بولو نا پب جی کھیلنا اللہ سے ڈر ہے؟ کہ یہ الگ بات ہے کہ ابھی خاموش کھڑے ہیں، یہ بات الگ ہے کہ ابھی خاموش کھڑے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا سجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ مائک پر مہمان مکرم و معظم خطیب باکمال و شہنشاہ خطابت عالم ربانی حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب فلاحی و نقشبندی دامت برکاتہم، قاری صاحب مائک پر تشریف لائیں اور اپنی قیمتی بیانات سے ہم سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دینے والے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم احسان، اللہ نے ہم سب کو یہاں اسلام کی نسبت پر، ایمان کی نسبت پر، اور یوں کہو کہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پورا مجمع آمین کہے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ میں اپنی بات شروع کروں، مجھے برابر یاد ہے آج سے تقریباً 1 سال پہلے رامکا پور ہے نا، رامکا پور محلہ بستی پور میں آنا ہوا تھا، اور راستے میں ہی خبر ملی تھی کہ میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور یہاں شاید میں نے 50 منٹ یا 1 گھنٹہ بات کی، اور یہاں سے ہم چلے، اور دوسرے ہی دن والدہ مرحومہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ آپ سب کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ مرحومہ امی کی مغفرت فرمائے۔ آج بھی آتے آتے امی کی بہت یاد آئی، یہ وہی راستہ تھا جہاں خبر ملی تھی، اور پھر یہاں سے جانا ہوا۔ خیر اللہ آپ سب کو بہت اچھا رکھے۔ میں اس وقت جو خطبہ پڑھوں گا، بولو انشاءاللہ،
بہت بڑے اللہ کے ولی کا خطبہ پڑھ رہا ہوں. ہے خطبہ بہت بڑے اللہ کے ولی کا جو اپنے زمانے کے حافظ بھی ہے, قاری بھی ہے, عالم بھی, مدرس بھی, مفتی بھی, مجدد بھی, شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ. نام بولو, شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ. ان کا خطبہ تھوڑا مشکل ہے مگر یاد کیا, اللہ نے یاد کروایا. وہ خطبہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. اور شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی تھے, جب وہ بیان شروع کرتے تو یہی خطبہ پڑھتے تھے اور سب پورے مجمع کو کہتے تھے کہ خطبے کا آخری کلمہ ہے اللہ. تو جب ہماری زبان پر اللہ تو آپ سب کی زبان پر بھی ایسا آہستہ آہستہ نہیں بھائی, بڑا مشکل خطبہ پڑھیں گے, بولو انشاءاللہ. اور خطبہ تو بہت بڑے اللہ کے ولی کا, یہ زبان نالائق کی ہے. باقی شاہ عطا اللہ بخاری یہ پورا مجمع علماء کا جانتا ہے کہ کتنے بڑے وہ زبردست اللہ کے ولی شاہ عطا اللہ بخاری, ان کا تیار کیا ہوا خطبہ میں شروع کر رہا ہوں. خطبہ ان کا ہے, زبان میری ہے, لیکن آخری کلمہ ہوگا. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. میرے کو پہلے ہی لگا آپ سب کی بیٹری کافی ڈاؤن ہے. یہ ہمارے بیٹا کہا گئے قاری عبد الرحمن, کیا اچھے انداز میں انہوں نے نعت پاک پڑھا ہے, لیکن وہ کہہ کے تھک گئے. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ایسا لگتا ہے پورے مجمع کو بیوی نے زبردستی دھکے مار کے بھیجا ہے. ایسے خاموش خاموش بیٹھے ہیں. ارے بولو نا, آخری کلمہ ہوگا میری زبان پر, آپ کی زبان پر. چلو شروع کریں. الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ, الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ, العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ, القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ, الاول بولو الاول هو اللہ, والآخر هو اللہ, الظاہر هو اللہ, والباطن هو اللہ, قبل كل شيء هو اللہ, وبعد كل شيء هو الله, الخالق لجميع المخلوقات هو الله, الرازق لجميع المرزوقات هو الله. پورا مجمع اللہ 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 بلند آواز سے لا الہ, توحید لا الہ, ذرا جم کے بولو نا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ لا معبود الا اللہ. ساتھ میں لا معبود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مشہود الا اللہ, لا موجود الا اللہ, لا وهاب الا اللہ, لا تواب الا اللہ, لا سمیع الا اللہ, لا بصیر الا اللہ, لا حلیم الا اللہ, لا غفور الا اللہ, لا شکور الا اللہ, لا ودود الا اللہ, لا مالک الا اللہ, لا عزیز الا اللہ, لا جبار الا اللہ, لا متکبر الا اللہ, لا بارئ الا اللہ, لا مصور الا اللہ, لا الہ.
بلند آواز سے لا الہ الا اللہ، ساتھ میں الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ، درود شریف پیار سے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، محمد رسول الله، والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، صدق الله مولانا العظيم۔ روى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام بہت ہی بڑے بڑے اور مبجل علماء کرام، اساتید علم و فضل، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اور خاص کر کے اس مجلس کے صدر محترم حضرت مولانا جلال صاحب امیر شریعت دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے سایہ عاطفت کو تادیر قائم و دائم فرمائے، اور جیسے اللہ نے ان کو منتخب کیا اور انہوں نے جو دینی اور دنیاوی لائن سے کام کیے، اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح بہت ہی بڑے عالم ربانی واعظ شیریں بیان حضرت مولانا برقی صاحب دامت برکاتہم جو آپ کے سامنے ابھی بیان کر رہے تھے، پھر مولانا عقیق صاحب ندوی دامت برکاتہم جو آپ کے سامنے مسجد کے فضائل بیان کر رہے تھے، اور ہمارا بیٹا قاری عبد الرحمن جنہوں نے بہت اچھے انداز میں نعت پاک پڑھی، اور میں سب سے زیادہ یہاں صحیح کہوں نا رامکاپور، میں ایک انتظار کر رہا تھا کہ کب رامکاپور پھر جانا ہے، کب جانا، کیونکہ آئندہ ادھورا چلا گیا تھا، آج ساتھ چاہتا ہوں کہ مکمل جاؤ انشاءاللہ، بولو نا انشاءاللہ۔ تو رامکاپور والے آرام سے بیٹھے ہو نا، یعنی آرام سے سنو گے نا انشاءاللہ۔ اور میرے پیاروں، وہ ہمارا بیٹا نسیم نام ہے، جو اللہ کا بندہ اتنی محبت کرتا، میں نسیم کا اور ان کے پورے تمام جوانوں کا اور تمام ان کے دوستوں کا اور سارے ان کے احباب کا دل و جان سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور کوئی بھی جائے گا نہیں یہاں سے، ابھی اٹھ کے جائے گا نہیں نا، ہاں وہ 1 گھنٹہ ہوئے، 2 گھنٹہ ہوئے، 3 گھنٹہ ہوئے، بیٹھو گے نہیں انشاءاللہ، علماء کو اجازت ہے، وہ جا سکتے ہیں۔ بھائی ہمارے مولانا جلال صاحب ہے، ہمارے مولانا برقی صاحب ہے، مولانا عقیق صاحب ہے، اور بھی جتنے علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ سب کے علوم میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ ان علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیاروں، مجھے اس وقت آپ کے سامنے بات کرنا اور آخر میں ملاقات بھی کرنا ہے، کرو گے؟ نہیں ناراض تو نہیں نا؟ کرو گے نا؟ سب ملاقات کرو گے، خالی ہاتھ ملاقات نہیں کرنا۔ جنہوں نے ابھی دیا وہ سمجھو بیان کا پہلے کا دیا، بیان کا بعد کا ٹیکس باقی ہے، تو سب دیتے ہوئے جاؤ گے نا اللہ کے گھر میں، ماشاءاللہ اللہ کا گھر بنے گا، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ میرے پیاروں، اس وقت ضروری بات آپ کے سامنے کرنا ہے، جیسے مولانا برقی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اس وقت ہمارے ہندوستان، یہ ہمارا اپنا وطن عزیز، یہ ہمارا بھارت،
یہ ہمارا انڈیا ہے، واقعتاً قسم اللہ کی ہم اس وطن سے محبت کرتے ہیں. بولو بولو بے شک، بولو نا بے شک. بلکہ ہم تو سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ اس وطن سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک ہماری جان میں جان رہے گی اس وطن سے محبت کرتے. وہ الگ بات ہے کہ حالات پہ حالات، حالات پہ حالات آ رہے. کبھی نوٹ بندی کا معاملہ آ گیا، کبھی جی ایس ٹی کا معاملہ آ گیا، کبھی اسلام کے اوپر اتنے آبجیکشن اٹھائے گئے، اتنے آبجیکشن اٹھائے گئے. کبھی حلالے کے معاملے کو سامنے لایا گیا، کبھی طلاق کے معاملے کو لایا گیا، کبھی عدت کے معاملے کو لایا گیا، کبھی خلا کے معاملے کو لایا گیا، کبھی عورتوں کو حق ہم نے نہیں دیا اسلام میں، اس معاملے کو اٹھایا گیا، کبھی عورتوں کے حجاب اور پردے کا معاملہ اٹھایا گیا، کبھی بچے پیدا کرنے والے معاملے کو اٹھایا گیا. ہزاروں آبجیکشن ہوتے گئے، اور پھر میرے پیاروں کرتے کراتے ایسے بل اور ایسے رول اور ایسے ریگولیشن پاس ہونے لگے کہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ زمین کا تیور بدل گیا ہے. ساتھ میں بولو، زمین کا تیور بدل گیا. اور اس کے لیے الحمدللہ محنت کرنے والوں نے بڑی محنتیں کی، قربانی دینے والوں نے بڑی قربانی دی، کاوشیں اور کوششیں کرنے والوں نے بہت کاوشیں اور کوششیں کی، چاہے وہ ہمارے اسلام مذہب سے تعلق رکھتے ہو یا ہمارے ہندو مقدس بھائی ہو، سب نے مل کر بہت کچھ کوشش کی. ہم آمین کہو، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. بھائی ضرورت پڑی تو انڈیا کے بند ہونے کا بھی اعلان کیا گیا، ضرورت پڑی تو ریلی بھی نکالی گئی، ضرورت پڑی تو پردرشن بھی کیا گیا، ضرورت ہوئی تو دھرنے پر بھی بیٹھا گیا. لیکن آج رامکاپور والوں ایک غریب کی بات سن لو کہ جو ہم نے کیا ہماری سمجھ میں آیا، کسی پارٹی کی سمجھ میں آیا، کسی جماعت کے سمجھ میں آیا، کسی قافلے کے سمجھ میں آیا، کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی جمع ہوئی اور آپس میں مشورہ ہوا کہ ہم کو پردرشن کرنا ہوگا، دھرنا کرنا ہوگا، ہم کو ہندوستان کو بند کرنا ہوگا. میرے پیاروں، یہ سب ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا ایک سمجھنا ہے. بس دعا کرو کہ اللہ ہمارے اس سمجھنے کو قبول فرمائے. لیکن کاش میرے رامکاپور والوں، آج میں اور آپ ہندوستان کے ایسے نازک حالات میں، ہمارے وطن عزیز کے ایسے تیور بدلے ہوئے حالات میں، ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے مصطفیٰ کو پوچھیں کہ ایسے حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے. کون کون تیار ہے پوچھنے کے لیے؟ اب تک ہم نے لوگوں کو پوچھا، بولو بے شک بولتے جاؤ. ہم نے لوگوں کو پوچھا، ہم نے لیڈران کو پوچھا، ہم نے بڑے بڑے وکلا کو پوچھا، ہم نے ہزاروں اپلیکیشن سپریم کورٹ میں دی، ہم نے ہندوستان بند ہونے کا اعلان کیا. اب ڈائریکٹ مدینے والے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے، اولیاء کرام سے دریافت کرے، قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھے کہ ہم کو اللہ کی قسم اگر اس دیش میں انقلاب لانا ہے، اگر اس دیش میں پریورتن لانا ہے، اور اللہ کی قسم اگر ہماری ذلتوں کو عزتوں میں بدلنا ہے، اگر ہم کو ہمارا معیار قائم کرنا ہے، تو ہمارا معیار ایک ہی ہوگا، وہ قرآن ہوگا، وہ حدیث ہوگی، وہ ہمارے مصطفیٰ ہوں گے، وہ اولیاء کرام ہوں گے. تو چلو کون کون رامکاپور میں تیار ہے کہ آج اگر ہم سب مل کر ارادہ کریں، 4 کام کریں گے انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، امانت کی کرسی پر بیٹھا ہوں اور بڑے بڑے علماء کے درمیان میں بیٹھا ہوں، اللہ ہمارے ہندوستان میں انقلاب لائے گا. بولو انشاءاللہ. ارے بولو نا، اللہ ہمارے ہندوستان میں انقلاب لائے گا، ہمارے بھارت میں پریورتن آئے گا. ارے ہمارے یہ وطن عزیز میں ہماری ذلتوں کے نقشوں کو عزتوں کے نقشوں میں بدلا جائے گا. لیکن شرط ہے، شرط کنڈیشن، پورا مجمع ساتھ دے گا. کتنے کام سمجھیں؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. کتنے کام؟ جس میں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، لا الہ، اس کا ایسا ڈنکا بجاؤ کہ صرف زبان سے ڈنکا نہ بجے، دل سے ڈنکا بجے. زبان سے تو بہت ڈنکے بجائے، ارے بولو نا لا الہ الا اللہ. میں بھی پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ، آپ بھی الحمدللہ پڑھ رہے لا الہ الا اللہ. لیکن پڑھنے کے ساتھ توحید کا ایسا ڈنکا بجاؤ کہ دل کا یقین کہے اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت نہیں، اللہ کے اقتدار کے آگے کوئی اقتدار نہیں. بلکہ دل یہ کہے ہم دنیا سے نہیں ڈرتے، ایک اللہ سے ڈرتے ہیں.
کون کون تیار ہے پہلے کام کے لیے؟ ڈرنا، کس سے ڈرنا؟ بہت دھیرے دھیرے آواز آ رہی، بولو نا کس سے ڈرنا؟ اور ڈنکا بجانا دل و جان سے، لا الہ۔ پہلی بات پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، یعنی بولو نا عمل کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، پورا مجمع ساتھ میں کہے گا ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ ہمارا دل و جان سے عقیدہ ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم نے بہت بہترین کلمہ پڑھا ہے، ہم نے ایمان مفصل پڑھا ہے، آمنت باللہ، بولو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہمارا ایمان اللہ پر ہے، فرشتوں پر ہے، سارے نبیوں پر ہے، قیامت پر ہے، تقدیر پر ہے، اور مرنے کے بعد پھر اٹھنے پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو لا الہ، کہ توحید کا ڈنکا دل سے بجاؤ، اور ساتھ میں یہ بھی ہونا چاہیے ڈریں گے تو کس سے ڈریں گے؟ آواز نہیں آ رہی ہے، بولو ڈریں گے تو کس سے ڈریں؟ کون کون پہلی بات کے لیے تیار ہے؟ تو ہم آگے بڑھیں انشاءاللہ۔ پہلی بات کے لیے تیار ہو؟ ہاں، لا الہ۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ایک روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے۔ کتنے؟ کم زیادہ 1,24,000، اور ایک روایت میں آتا 2,24,000 پیغمبر آئے۔ تو 1,24,000 پیغمبر آئے ہو یا 2,24,000 پیغمبر آئے ہو، کم زیادہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہو، ہر پیغمبر جب پیغمبر بنے، ہر پیغمبر کو جب نبی بنایا گیا، جب رسول بنایا گیا، جب ان کو میسنجر بنایا گیا، جب ان کو پروفیٹ بنایا گیا، تو سب نبیوں سے اللہ نے فرمایا اگر دنیا میں چین اور سکون رکھنا ہے تو پہلا پیغام توحید کا ڈنکا بجاؤ، لا الہ۔ ساتھ میں بولو نا لا الہ۔ جتنے حافظ قرآن ہوں گے نا وہ میرا پورا بھرپور ساتھ دیں گے۔ پارہ نمبر 8، ساتھ میں بولو پارہ نمبر، پارہ نمبر 8۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پیغمبر کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم سب کو پیغمبر کا نام معلوم ہے، حضرت نوح علیہ السلام۔ ساتھ میں بولو نا حضرت نوح علیہ السلام۔ بہت لمبا زمانہ دنیا میں رہے، 950 سال تک تو دعوت تبلیغ کا کام کیا۔ کون؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ لیکن جب یہ نبی بنے، جب نبی بنے نا بالکل شروع میں، حضرت نوح علیہ السلام جب نبی بنے اور اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو نبی بنایا، تو حضرت نوح علیہ السلام بہت روئے، اور روتے روتے اللہ کو کہا اللہ مجھے نبی بنائے، مجھے کام کیا کرنا؟ کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا کیا کام کرنا؟ کام تو بہت سارے کرنے ہیں، لیکن پہلے اعلان کر دو لا الہ۔ ساتھ میں بولو نا لا الہ۔ ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرو لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے روتے روتے کہا اللہ نہ، میری قوم میں اعلان کروں گا لا الہ الا اللہ، یہ مجھے ماریں گے، یہ مجھے قتل کریں گے، یہ مجھے جلا دیں گے، یہ مجھے تڑپا کے ماریں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر نوح اگر یہ قتل کرے تو قتل ہو جانا، اگر یہ مارے تو مر جانا، اگر یہ جلائے تو راکھ ہو جانا، اگر یہ تڑپائے تو تڑپتے رہنا، لیکن میرا کلمہ لا الہ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر نوح جس کے سینے میں یہ کلمہ آ جاتا ہے اور وہ دل و جان سے توحید کا ڈنکا بجاتا ہے، وہ زمین پر توحید کرتا ہے، ہم آسمانوں سے اس کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ کون سے پیغمبر؟ یہ قرآن میں لکھا، میں نے آپ کو بتایا پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے پارہ نمبر 8۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر نوح ہم نے آپ کو نبی بنایا۔ حضرت نوح نے پوچھا مجھے کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے ایک ہی کام کرنا۔ پورا مجمع بولے کیا کام کرنا؟ لا الہ۔ بلند آواز سے لا الہ۔ یہ کون سے پارے میں؟ آپ 8ویں پارے کو اب چھوڑنا نہیں، اس کے بعد والے رکوع میں آؤ، اللہ ایک اور پیغمبر کا نام لے رہے، بولو سبحان اللہ۔ وہ پیغمبر کا نام ہے حضرت ہود۔ بولو کیا نام ہے؟ حضرت ہود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نبی بنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے ہود پیغمبر بنے ہو،
نبی بنے ہو جاؤ قوم عاد میں جاؤ، ان کی قوم کا نام قوم عاد، قوم عاد میں جاؤ اور جا کر محنت کرو۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نبی تھے، کہنے لگے اللہ قوم عاد میں جا کر کیا کام کرنا، اللہ کام تو بتا، میری ذمہ داری تو بتا۔ اللہ نے فرمایا ساری ذمہ داری بعد میں بتائی جائے گی، میرے پیارے ہود جاؤ اپنی قوم میں جا کے سب سے پہلے اعلان کر دو۔ آواز نہیں آ رہی رام کاپور والوں؟ لا الہ۔ اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر ہود جاؤ اپنی قوم عاد میں جاؤ اور جا کے اعلان کر دو، بولو۔ کتنے نبیوں کا ذکر کیا میں نے؟ حضرت نوح پیغام لا الہ، حضرت ہود بولو پیغام، آواز نہیں آ رہی، بولو نا پیغام لا الہ۔ ابھی بھی 8ویں پارے میں ہی رہنا، اس کے بعد والے رکوع میں اللہ ایک اور نبی کا نام لے رہے، حضرت صالح، ساتھ میں بولتے جاؤ نا حضرت صالح۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کو نبی بنایا اور قوم کی طرف جانا ہے، تمہاری قوم کا نام ہے قوم سمود، بولو قوم کا نام ہے قوم سمود۔ وہ نبی بنے اور حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں تفسیر کی کتابوں میں لکھا بہت ماشاءاللہ لمبے چوڑے ہٹے کٹے خوبصورت۔ اللہ کو کہنے لگے اللہ میں تو قوم کا بہت پیارا کام کیا کرنا۔ اللہ نے فرمایا تم قوم کے عزیز ہوں گے، پیارے ہوں گے، یہ قوم تمہاری دوست رہے یا دشمن رہے، تمہیں اپنی قوم سمود کے پاس جانا ہے، بہت سارے کام کرنے ہیں، بڑے بڑے معجزے تم کو دیے جائیں گے، لیکن پہلے تو جا کے اعلان کر دو۔ نہیں بولو نا لا الہ۔ اللہ نے فرمایا پڑھو نا جو حافظ ہوئے میرے ساتھ میں پڑھو وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر صالح اپنی قوم سمود میں جا کے بولو اعلان کر دو لا الہ۔ کتنے نبیوں کا نام ہو گیا؟ حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت ابھی بھی 8ویں پارے میں ایک اور نبی کا اللہ ذکر کر رہے ہیں، اسی 8ویں پارے میں جن کا نام ہے حضرت شعیب۔ بولو کیا نام ہے حضرت؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرما رہے پورے علاقے میں جانا ہے، علاقے کا نام مدین، بولو علاقے کا نام، جاؤ علاقے مدین میں جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر میرے نبی شعیب جاؤ علاقے مدین میں جاؤ۔ تو حضرت شعیب نے بھی وہی پوچھا اللہ کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا وہی کام کرنا جو سارے نبیوں نے کام کیا۔ بولو کیا کام کیا؟ لا الہ۔ پڑھو نا میرے ساتھ میں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر شعیب اپنے علاقے مدین میں جاؤ، پورا رامکاپور ساتھ میں بولے جا کے اعلان کر دو۔ کتنے پیغمبروں کے نام اب تک میں نے لیے؟ ساتھ میں بولا حضرت نوح کی پکار بولو لا الہ الا اللہ، حضرت ہود کی آواز بولو لا الہ الا اللہ، حضرت صالح کی صدا بولو لا الہ الا اللہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی ندا بولو لا الہ۔ اب آپ کو بہت عجیب بات پہ لے جا رہا ہوں، ایسے تو 1,24,000 پیغمبر ہے یا 2,24,000 پیغمبر ہے، اور شاید ہم میں سے کسی کو بھی سب پیغمبر کے نام نہیں معلوم ہوں گے۔ یہ تھوڑا بہت یاد تھا بتایا آپ کو۔ کتنے پیغمبروں کے نام بتائے؟ 4۔ لیکن اللہ کی قسم قرآن میں لکھا ہے ہر پیغمبر پیغمبر بنے، ہر نبی نبی بنے، ہر رسول رسول بنے۔ اللہ نے ایک ہی آواز دی، ایک ہی آواز جس کی آج ہم کو ضرورت ہے کہ دل و جان سے یقین ہو لا الہ۔ یہ یقین ہونا چاہیے کرنے دھرنے والا کون؟ اب آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھو بہت سارے پیغمبر 1,24,000 یا 2,24,000، اور آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا نام آیا، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام۔ اب میرے پیاروں سارے نبیوں کے نبی، بولو سارے نبیوں کے نبی کون؟
ہمارے نبی محمد رسول اللہ. اب پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ہمارے نبی معراج پر گئے. ایسا کیوں جواب دے رہے؟ میں نے کوئی یہ پوچھا کہ آپ کے نکاح ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ تو اتنا زوردار اعلان کر رہے تھے مجھے لگا مجمع بھی بڑا زوردار ہوگا. ارے بولو نا ہمارے نبی معراج پر گئے. ایسا ہمت سے بولو نا گئے نا. کس سے ملاقات ہوئی؟ ساتھ میں بولو نا کس سے ملاقات ہوئی؟ اللہ سے. کون کون پڑھے گا میرے ساتھ میں اللہ سے ملاقات ہوئی؟ پارہ نمبر 27. بولو پارہ نمبر 27. اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. پڑھو نا جن کو یاد ہو. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے میرے پیغمبر کو عرش پر بلائے. بولو کہاں پر بلائے؟ اور اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ عرش پر آئے. یہ عرش وہ جگہ ہے جہاں مصطفیٰ سے پہلے کوئی آیا نہیں اور مصطفیٰ کے بعد کوئی آئے گا بھی نہیں. اللہ اسے عرش پر بلائے. چلو معراج کا سفر مکمل ہو گیا. اس وقت ہم کو معراج کے سفر میں نہیں جانا. ساتھ میں بولو معراج کا سفر کمپلیٹ ہو گیا, مکمل ہو گیا. اب ہمارے نبی کو واپس مکے آنا ہے. میں ہمارے نبی کو عرش پر, بولو کہاں پر, اور ابھی وہاں سے کہاں پر آنا ہے؟ مکے واپس آنا. تو ہمارے نبی خود پوچھ رہے ہیں اللہ اے میرے اللہ مجھے مکہ جانا ہے, واپس جانا ہے, مجھے کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا وہی کام کرنا جو سارے نبیوں نے کیا. مکے میں رہو تو بھی وہی کام کرنا, ہجرت کے بعد مدینے میں جاؤ تو بھی وہی کام کرنا. ارے اپنا یہ کام وفات اور وصال تک رکھنا. کون سا کام؟ لا الہ. ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ یہی کام کریں گے. اب سننا, سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی آ رہے, بولو کہاں پر آ رہے ہیں؟ عرش سے مکے کے. اللہ کی پھر آواز آئی میرے مصطفیٰ آؤ آؤ میرے مصطفیٰ. ہمارے نبی گئے. کیا ہوا اللہ؟ مجھے وہی کام کرنا نا جو سارے نبیوں نے کیا, اور مکے میں بھی وہی کام کرنا, اور بعد میں کہیں اور ہجرت کر کے مدینہ جائے وہاں بھی یہی کام کرنا. بولو لا الہ. اللہ نے فرمایا سارے نبیوں کو ایک کام کرنا, میرے مصطفیٰ تمہیں دو کام کرنا. بولو سبحان اللہ. سارے نبیوں کو ایک کام کرنا, میرے مصطفیٰ تمہیں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کیوں ایسا؟ جب سارے نبیوں کو ایک کام کرنا ہے لا الہ الا اللہ, تو مجھے دو کام کیوں کرنا؟ اللہ نے فرمایا سبحان اللہ بولنا سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ سارے نبیوں کو ایک کام کرنا, آپ کو دو کام کرنا. اس لیے کہ ہر نبی کو میں نے بھیجا, کسی کو علاقے کا نبی بنایا, کسی کو قریہ کا نبی بنایا, کسی کو بستی کا نبی بنایا, کسی کو شہر کا نبی بنایا, کسی کو ملک کا نبی بنایا, کسی کو قوم کا نبی بنایا. لیکن میرے مصطفیٰ تم کوئی قریہ کے نبی نہیں ہو, تم کوئی گاؤں کے نبی نہیں ہو, تم کوئی شہر کے نبی نہیں ہو, تم کوئی ملک کے نبی نہیں ہو, تم کوئی قوم کے نبی نہیں ہو, بلکہ پوری دنیا میں نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. شان صحابہ, عظمت صحابہ, جلسہ سیرت النبی. قاری احمد علی صاحب فلاحی, قاری احمد علی صاحب فلاحی, علماء دیوبند. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ صرف علاقے کے نبی نہیں, پوری دنیا کے لیے نبی ہے, پوری دنیا کے لیے رحمت ہے. اللہ نے فرمایا آپ انسانوں کے بھی نبی ہو, اللہ نے فرمایا آپ جناتوں کے بھی نبی ہو, اللہ نے فرمایا آپ درندے چرندے پرندوں کے بھی نبی ہو, آپ سمندر میں بہنے والی مچھلیوں کے بھی نبی ہو, بلکہ اللہ نے فرمایا سارے فرشتوں کے بھی آپ نبی ہو, بلکہ اللہ نے کہا میری قسم سارے نبیوں کے نبی میرے نبی مصطفیٰ تم ہو. سبحان اللہ. اتنے سارے نبیوں کو ایک کام کرنا. بولو بولو سارے نبیوں کو ایک کام. اور میرے مصطفیٰ تمہیں کتنے کام کرنے؟ دوسرے کام میں ہمارا کام ہو جائے گا. پہلا کام تو وہی بولو لا الہ. ہمارے نبی نے فرمایا پہلا کام تو اللہ سمجھ گئے, سارے نبیوں نے کیا, اور ہم بھی معراج میں آنے سے پہلے کر رہے تھے, اور معراج سے جانے کے بعد بھی کریں گے. بولو انشاءاللہ لا الہ.
لیکن اللہ دوسرا کام کیا کرنا؟ کیونکہ اللہ تو نے تو مجھے سارے عالم کا نبی بنایا، تو مجھے دوسرا کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا دوسرا کام یہ کرنا، اپنی امت کے لیے معافی مانگتے جانا، تمہاری دعا ہوتی جائے گی، میں امت کو معاف کرتا چلا جاؤں۔ سبحان اللہ، یہ بھی قرآن میں لکھا ہے، بولو یہ بھی، کہ امت کے لیے معافی مانگتے جانا، میں امت کو معاف کرتا جاؤں گا۔ یہ امت ہم ہیں میرے پیاروں، ہمارے نبی ہمارے واسطے معافی مانگتے گئے، بولو اللہ ہم کو معاف کر دے گا انشاءاللہ، اللہ ہم کو ذلیل نہیں کرے گا، اللہ ہم کو رسوا نہیں کرے گا، کوئی کتنی بھی طاقت آزمائے مگر اللہ ہم کو ذلیل نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا میرے نبی امت کے واسطے معافی مانگتے جانا، میں معاف کرتا جاؤں گا۔ پارہ نمبر 26، بولو پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا فَعَلَمْ، پڑھو میرے ساتھ میں یاد ہو تو، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر، میرے مصطفیٰ، میرے مجتبیٰ، میرے مرتضیٰ، میرے کلیم اللہ، میرے حبیب اللہ، میرے نجی اللہ، اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ دو کام کرنا، پہلا کام لا الہ الا اللہ، دوسرا کام امت کے لیے ہم سب کے لیے معافی مانگتے جانا، میں تمہاری امت کو معاف کرتا جاؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ تو میرے پیارو، پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا، کیوں پیچھے والے نہیں تیار؟ انشاءاللہ بھائی ہاتھوں کو اٹھا کر بولے انشاءاللہ، میں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا، بولو نا انشاءاللہ، ڈریں گے، بولو اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ۔ اچھا نہیں میرے کو یقین ہے پورا رام کا پورا اللہ سے آج وعدہ کرے گا ڈرنے کا انشاءاللہ، کیونکہ ابھی میں آ رہا ہوں، اگر ہم اللہ سے ڈریں گے، بولو اگر ہم ڈریں گے، اللہ بھی فرماتے 2 انعام دوں گا، ارے بولو اللہ فرماتے کتنے انعام دوں گا؟ 2 انعام، آواز نہیں آ رہی، کتنے انعام دوں گا؟ 2 انعام، اللہ بہت بڑا، تو اللہ کا انعام بھی بہت بڑا، اس لیے اللہ فرماتے میرے سے ڈر 2 انعام دوں گا، اور اللہ کہتے میری قسم وہ 2 انعام دوں گا جو میرے سوا کوئی دے بھی نہیں سکتا، جو میرے سوا کوئی دے بھی، بھئی اللہ بڑے ہیں تو بولو انعام بھی بڑا ہے۔ بھئی رام کاپور کا کوئی بڑا آدمی یہاں کھڑا ہو جاوے بولے قاری احمد علی بہت اچھا بیان کر رہے ہیں، آج میں انعام دینے والا، کتنا دے گا؟ 5 روپیہ، 10 روپیہ، 50 روپیہ؟ نہیں، ارے مولا جلالی اعلان کرے تو اتنا نہ دے وے، بھائی بڑے آدمی تو انعام بھی بڑا ہوگا، جب بڑا انسان کا انعام بڑا ہوتا ہے تو قسم اللہ کی اللہ سے بڑھ کر تو کوئی معبود نہیں، اس لیے اللہ کہتے مجھ سے ڈرو 2 انعام اتنے بڑے دوں گا کہ اللہ کہتے میری قسم میرے سوا کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ تو کون کون رام کاپور میں تیار ہے اللہ سے ڈریں گے اور کتنے انعام لینا اللہ سے؟ 2 انعام، پہلا انعام اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو مجھ سے۔ ہم نے پوچھا اللہ ڈرے کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا پہلا انعام تم چاہو گے یا نہ چاہو گے موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، پارہ نمبر 4، بولو پارہ نمبر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والے، او کرما والے، کلمے والے، مرد اور عورتیں، میرے بندے اور بندیاں، اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ فرماتے مجھ سے ڈرتے جاؤ گے، چاہو گے یا نہ چاہو گے موت کے وقت کلمہ نصیب کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ پہلا انعام بولو موت کے وقت کلمہ نصیب، اور یہ کون دے گا؟ اللہ کے سوا کوئی دے سکتا، میں نے بولو نا اللہ کے سوا کوئی دے سکتا۔ اسی لیے اللہ خود قرآن میں فرماتے پارہ نمبر 13 میری مرضی، کسی کو چاہوں گا تو موت کے وقت کلمہ دوں گا، اور اللہ یہ بھی کہتے ہیں اللہ بچائے، اللہ کہتے ہیں زندگی بھر کلمہ پڑا ہوگا موت کے وقت چھین لوں گا، اور اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی روکنے والا نہیں۔ ارے بولو اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی روکنے والا، یہ قرآن میں لکھا ہے پارہ نمبر 13، بولو پارہ نمبر، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ
كافرا ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری مرضی، جس کو چاہا کلمہ دے دیا، جس کو چاہا کلمہ چھین لیا. اللہ فرماتے مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا. تو اللہ سے ڈریں گے تو پہلا انعام کلمہ ملے گا. چلو پہلے انعام کے لیے تو تیار ہو گئے نا. دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا. بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا. اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.